اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری درس ہدایت کی نشست ہے اس میں کچھ آیات بینات کی روشنی میں اخلاقی پہلو ہے جن کا معاشرتی طور پہ بحیثیت مسلمان ہمیں خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں بنیادی طور پر قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کا جو خطاب ہے اس کو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید برہان رشید کو نازل کیا گیا کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو قرآن پاک نے ہماری اخلاقی اعتبار سے بھی تربیت کی ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں ہمیشہ صلح رکھو، آپس میں نفرت، تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، دوسرے بندے کے بارے میں بدگمانی کا یا کوئی ایسا مذموم فعل نہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے کہ جس سے یہ بات نظر آئے کہ یہ مسلمان مسلمان کا خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے۔ اچھا جی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کس اعتبار سے بھائی ہے؟ اس کے دو قسم کے معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کا دین ایک ہے، ہم سب کا اسلوب زندگی ایک ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کی عبادات ایک ہے۔ تو جس چھتری کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس چھتری کے نیچے جتنے بھی اصول ہیں وہ ہم سب کے برابر ہیں، ہم سب کے لیے ان کے احکامات یکساں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ، رشتہ دار، تعلق دار اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس اعتبار سے بھی بھائی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خون کا رشتہ دیکھتے ہیں، تو ہمارا آپس میں خون کا رشتہ بھی ہے۔ ابتدائی طور پہ ہمارے جو افزائش نسل ہماری ہوئی ہے وہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہوئی ہے، یعنی کہ ہماری رگوں کے اندر ہم چاہے جتنی مرضی ذاتیں بنا لیں اور جتنے مرضی قبائل بنا لیں، جتنے مرضی خاندان بنا لیں، جتنا کچھ مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے ان قبائل اور ان گروہوں کو یا ذاتوں کو ہم نے تمہارے لیے تعارف ایک دوسرے کا بنانے کے لیے اس کو ترتیب دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تم آپس میں دشمنی اختیار کرنا شروع کر دو اور ایک بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا جائے اور دوسرے کو اسفل سمجھتا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھو اور خیر خواہی کا تعلق رکھو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں اللہ نے اسپیسیفک جو ہے ان کو چن لیا کہ یہ کام تم نے خاص طور پہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں مطلب کہ یہ نہیں کرنا تو باقی جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں ان کو کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے احتیاط سے ان سے بھی اپنے بچاؤ اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسی برائیاں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں کہ جن کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر خطاب ایمان والوں کو ہے، جیسے ہم نے کل بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا۔ ایمان والوں، کفار سے کوئی خطاب نہیں کیا، یہود سے نہیں کیا، نصارہ سے نہیں کیا، ان لوگوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے یہاں پر بھی کہ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں اور حقیقی معنوں کے اندر مسلمان ہیں، حقیقی معنوں کے اندر مومن ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ اور یہاں پر بھی وہی ہے، فرمایا اے ایمان والو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا
اور جب تم ایمان اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے اور جب تم نے قرآن کو اپنی ہدایت والی کتاب سمجھ لیا اور تم نے نماز کو اپنے لیے لازمی قرار دے لیا، روزے کو اپنے لیے لازمی قرار دے لیا، تو جو بھی اسلام کے احکامات ہیں جب تم نے ان کو دل سے تسلیم کر لیا تو اب تمہارے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہا ہے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہت زیادہ بہتر ہو۔ فرمایا نا، تمہیں چونکہ ہمارا جو اللہ رب العزت نے دل بنایا ہے اور دل کے حالات کو میرا رب ہی جانتا ہے، میرے دل کے حالات کو آپ نہیں جانتے، آپ کے دلوں کے حالات کو میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو ہمیں ہر چیز سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، ہماری سوچیں، ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری ترقی، ہماری تجدید، کچھ بھی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اندر سے کیا ہے، باہر کیا ہے، تو اس کا بھی پتہ اسے ہی ہے کہ ہم میں سے بہتر کون ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا، اپنی ریاضتوں پہ ناز نہ کرنا، اپنی جو قربانیوں کے اوپر ناز نہ کرنا۔ ناز کرنا ہے تو صرف ایک بات کے اوپر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دے دیا ہے، صرف اس بات کے اوپر تم نے ناز کرنا ہے۔ تو جب تم نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان تم بن گئے اور اسلام کو تو نے تسلیم کر لیا، تو اب تو نے کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر مسلمان کا ذکر نہیں کیا، فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، چاہے تمہارے آپس میں خاندانی جو ہے وہ مطلب یہ فرق ہو، یا قومی اعتبار سے فرق ہو، یا مذہب کے اعتبار سے فرق ہو، ایمان تم نے قبول کیا ہے، اگلا کافر ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کسی دوسرے فرقے کا بندہ ہے، دوسرے مذہب کا بندہ ہے، دوسرے ملک کا بندہ ہے، دوسرے خاندان کا بندہ ہے، جیسا بھی ہے تم اس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا ہے، بس تم نے یہ یاد رکھنا کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو جس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا اب اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ اس نے کسی دوسرے مسلمان کا مذاق یا دوسرے کسی انسان کا مذاق نہیں اڑانا۔ پھر فرمایا، اور یہاں پہ پہلے مردوں کا ذکر کیا چونکہ مرد اپنے آپ کو نا ان کاموں میں بڑا بہادر سمجھتا ہے اور وہ کر جاتا ہے اس طرح کی غلط حرکتیں۔ اگلی بات فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ وہی بات، وہی منہج اللہ نے یہاں پہ بھی اختیار فرمایا جو پیچھے مرد کے بارے میں ہے۔ فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق بھی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عورت سے کئی زیادہ درجے بہتر ہو کہ جو کسی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ فرمایا عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں۔ مذاق اور مزاح یہ دو قسم کی اصطلاحات ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ مذاق اور مزاح یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹرمز ہیں، علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں، اور ان دونوں کے مطالب بھی علیحدہ ہیں اور ان دونوں کے نتائج بھی علیحدہ ہیں، ان دونوں کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں وہ بھی علیحدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کے کسی کو تنگ کر لیا، کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کے اوپر ہنس لیا، کسی کو تنگ کر لیا، کسی کو پریشان کر لیا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن حضور مسکرائے، حضور ہنسے۔ جیسے عام ایک واقعہ وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں کے اندر کہ ایک خاتون حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، بڑھیا تھی، اس نے کہا حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا کہ حضور میں پھر جہنم میں گئی، میں کہاں جاؤں؟ میرے مصطفیٰ کے لبوں میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بھی بوڑھا نہیں کرے گا اور وہ کماری اور جوان حالت کے اندر وہاں پہ پائی جائے گی۔ تو فرمایا میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائے گی، میں نے کہا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، لہٰذا جب آپ نے بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے، آپ نے تو جوانی کی کیفیت میں ہونا ہے، تو پھر اس میں غم کس چیز کا؟ یہ تو حضور نے بھی کیا۔ لیکن دوسری طرف ہے مذاق۔ اب مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق کی اگر میں اصطلاح کے اندر ڈیپلی جانے کی کوشش کروں تو پھر ٹائم بہت زیادہ درکار ہوگا۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ زبان سے
تیر مار کے کسی کے جسم کو جب چھلنی کرنا ہے، کسی کے دل کو چھلنی کرنا ہے، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ وہ چاہے جھوٹ کی بنیاد پہ ہو جائے، چاہے الٹا نام لینے کی بنیاد پہ ہو جائے، چاہے کسی کو جو ہے وہ کسی کی غیبت کرنے کی بنیاد پہ ہو جائے، کسی کے اوپر الزام تراشی کی بنیاد پہ ہو جائے، میرے اللہ نے اسپیشلی طور پہ اس بات سے سختی سے منع فرمایا کہ تم آپس میں مزاح کر سکتے ہو لیکن تم نے مذاق نہیں کرنا۔ اس میں جھوٹ پایا جائے گا، عیب پوشی پائی جائے گی، کسی کی عصمت دری ہوگی، مختلف قسم کی برائیاں اس کے اندر ہوگی، تو فرمایا کہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، مذاق کرنے والا جس بندے کی طبیعت کے اندر یہ بات سرایت کر چکی ہوگی اور وہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوگا، جان بوجھ کے اس طرح کا گناہ کرتا ہوگا، جو اس کے اوپر اگر جنت واجب بھی ہو گئی نا، جنت ویسے تو ہو نہیں سکتی چونکہ بڑی بری اور اخلاقی بیماری ہے کہ جو انسان، یہ جو اخلاقیات کی برائیاں ہوتی ہیں نا میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ جو اخلاقیات کی برائیاں ہوتی ہیں یہ عبادات کو کھا جاتی ہے، اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دروازہ کھول کے اس کو کہا جائے گا آ جاؤ، قریب جائے گا دروازہ بند، دوسری طرف سے دروازہ کھل جائے گا ادھر سے آ جاؤ، چونکہ دنیا میں بھی وہ بھی تو ایسے ہی کرتا رہا نا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دھوکہ ہی ہے نا، فراڈ ہی ہے نا، مذاق کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طرح کی کمپین چلانا اور برے کام کرنا۔ اللہ ادھر سے دروازہ رضوان کھولے گا جنت کا، فرمائے گا ادھر سے آ جاؤ، جانے لگے گا، جناب نظم و ضبط کوئی نہیں ہوگا، دل کے اوپر جو جسم کے اوپر شرمندگی کے اثرات ہو گئے، پانی پانی ہو رہا ہوگا شرم سے، بار بار اس کے اوپر دروازے بند ہوں گے، بار بار کھولے جائیں گے، جب وہ قریب جائے گا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کو جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ مستند روایات کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہے اخلاقی برائیاں، تو ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے الٹے نام بھی نہ لو، الٹا نام یعنی کہ برا نام، کسی کو مطلب شکل کسی کی بگاڑ دینا، کسی کے جسم کی ساخت کو بگاڑ دینا، کسی کے باپ کو بگاڑ دینا، کسی کی ماں کو بگاڑ دینا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اچھا یہ ساری چیزیں بیان فرما کے اللہ نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق و فاجر کا نام اختیار کر لینا کتنی بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرے گا وہی اپنی طبیعت کے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔